بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدا ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل وحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في درس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء السكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت
اور آپ کو اور ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ہدایت کا پورا انتظام کیا، انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور آسمانی کتابوں کو اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اپنے احکامات کو بھیجا۔ اس میں سے آخری کتاب قرآن کریم ہے۔ گزشتہ جمعے کو میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی تھی اور اس جمعے میں بھی اس کا ارادہ کیا ہے کیونکہ موضوع وہی ہے، اسی موضوع کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ وہ موضوع ہے عصمت قرآن اور قرآن پاک پر دشمنان اسلام کے ہونے والے حملے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ہمارا اور آپ کا اور تمام صاحب ایمان کا اس بات پر پورا یقین ہے، پورا اعتقاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، نسل انسانی کی ہدایت کے لیے جو صحیفہ بھیجا ہے قرآن پاک کی شکل میں، وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا اپنا کلام ہے، کسی انسان کی یہ بات نہیں ہے، کسی انسان کی تصدیق نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجنے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کا بھی پورا انتظام کیا ہے۔ آج جو مخالفین اسلام ہیں، جو اعدائے اسلام ہیں، جو دشمنان دین ہیں، وہ کہیں بھی ہو، چاہے ان کا تعلق یہودیوں سے ہو، اسرائیلیوں سے ہو، نصارہ سے ہو، مسیحیوں سے ہو، مشرکوں سے ہو، شیعوں سے ہو، یا روشن خیال ان دانشوروں سے ہو جو سمجھتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے، جن کا یہ اعتقاد ہے، جن کا یہ وہم گمان ہے، جن کا یہ ظن باطل ہے کہ قرآن پاک آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا تو اس وقت کے حالات کچھ اور تھے اور آج حالات بدل چکے ہیں، تو قرآن میں اب تبدیلی کی ضرورت ہے اور قرآن کے جو احکامات اس وقت کے لیے موضوع ہے آج کے لیے ناموضوع ثابت ہو رہا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو رہتی دنیا تک کے لیے نازل کیا ہے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ یہ صرف جزیرۃ العرب کے لیے نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہے، پورے کائنات کے لیے ہے، جنوں انس کے لیے ہے اور نسل انسانی کے لیے ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ اور اتنا ہی کارگر و مفید آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے لیے ہے، جتنا کارگر و مفید سعودی عرب اور جزیرۃ العرب کے لیے ہے۔ عربی جاننے والوں کے لیے اس کی جتنی اہمیت ہے اسی قدر اہمیت اس کی جرمن جاننے والوں کے لیے، انگریزی جاننے والوں کے لیے، فرنچ جاننے والوں کے لیے، چائنیز زبان بولنے والوں کے لیے، اسپینش زبان کے ماہرین کے لیے بھی اس کی اتنی ہی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے مملکت سعودی عرب کو، بلاد توحید کے لوگوں کو، وہاں کے فرمانرواؤں کو، وہاں کے حکمرانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر سے نوازے کہ انہوں نے اس قرآن پاک کو دنیا کی کم از کم 46 زبانوں میں اس کا ترجمہ کر کے اور اس کی تفسیر کر کے پوری دنیا کی جو اہم زبانیں ہیں، پوری دنیا میں بولی جانے والی جو اہم زبانیں ہیں، ان میں اس کا ترجمہ کر کے اور اس کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ دیا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ دشمنان اسلام نے اس قرآن کو مٹانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جیسا کہ میں نے پچھلے خطبے میں آپ کو بتایا کہ جب اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی تعلیمات کو اس وقت کے عرب میں بسنے والے لوگوں کے سامنے جب پیش کیا، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، قرآن پاک کی آیتوں کو پہنچایا، اسی وقت سے ستیزہ کار رہا ہے ازل زندہ انہو چراغ مصطفی سے شرار ابولا بھی، اسی وقت سے ابو لہب کا ٹولہ، اسی وقت سے ابو جہل کا ٹولہ، اسی وقت سے دشمنان دین کا ٹولہ اسلام کو مٹانے کے لیے، قرآن پاک کو مٹانے کے لیے سرگرم ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے قرآن پاک کے
والے نے بہت اور باتیں کی، قرآن پاک کو جادو اور شاعری اور کہانت اور پتہ نہیں کیا کیا کہا، لیکن اللہ کا کلام تسلیم کرنے سے انکار کیا، اس کا جواب دینے کی بھی کوشش کی۔ کچھ اس سلسلے میں آپ کو کچھ باتیں بتا چکا ہوں، برابر کوشش میں لگے رہے، لیکن ان کو اس کوشش میں نہ اس وقت کامیابی ملی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مختلف زمانوں میں، مختلف اصول میں، مختلف بعد میں لوگوں نے برابر کوششیں کی کہ قرآن کو مٹا دیا جائے، قرآن کو محرف ثابت کر دیا جائے، لیکن ان کو کامیابی نہیں ملی، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اس کو نازل کرنے والی ذات نے، اللہ رب العزت نے ذمہ لیا تھا، تو کسی انسان کی بس کی بات نہیں تھی کہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حمید حمید، تنزیل من عزیز حمید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے، باطل کا تو گزر ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ کوششیں جاری ہیں، ہر حد میں کوششیں ہوئی کہ قرآن کو مٹا دیں، کیونکہ نظریہ کیا تھا اس کے پیچھے، سازش کے پیچھے، قرآن کو مٹانے کی سازش کے پیچھے لوگوں کا نظریہ کیا تھا، لوگوں کی سوچ کیا تھی؟ وہ یہ تھا کہ جب تک مسلمانوں کا رشتہ قرآن سے باقی رہے گا، جب تک اہل اسلام کا رشتہ قرآن پاک سے باقی رہے گا، تب تک اسلام کو کوئی مٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے دی جانے والی ہدایت ہے جو ان کو حاصل ہوئی ہے۔ جب تک قرآن سے ان کا رشتہ مسلمانوں کا باقی رہے گا، تب تک اسلام کو مٹانے کی کوئی سازش اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ہر زمانے میں کوشش ہوئی، عیسائیوں نے کوششیں کی، یہودیوں نے کوششیں کی، دہریوں نے کوششیں کی، صلیبی جنگوں کے زمانے میں کوششیں ہوئی، ہر دور میں کوششیں ہوئی، قرآن پاک کو مشکوک ٹھہرانے کی کوشش ہوئی، قرآن پاک میں لوگوں کے مسلمانوں کے دلوں میں شک و شبہ پیدا کرنے کی کوششیں ہوئی۔ مستشرقین کا یہ پورا گروپ سامنے آ گیا، جنہوں نے قرآن کو پڑھا، جنہوں نے قرآن کو پوری طرح سے حاصل کیا، عربی زبان کو حاصل کیا، عربی زبان پر عبور حاصل کیا، اور اتنا عبور حاصل کر لیا کہ اہل زبان عرب کے لوگ بھی ان کی زبان دانی کا لوہا ماننے لگے۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑی بڑی لغت کی کتابیں، بڑی بڑی ادب کی کتابیں، عربی زبان و ادب کی کتابیں عیسائیوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ عربی زبان کی ایک بہت مشہور لغت اور ڈکشنری المجد ہے، عیسائیوں کی لکھی ہوئی ہے۔ بہت سے اہم لغات، اہم ڈکشنریاں عیسائیوں نے لکھی ہے۔ انہوں نے عربوں کو زبان سکھایا ہے۔ سیکھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ قرآن میں کوئی نقص نکالیں، قرآن میں کوئی کمی نکالیں، اسلام کے اندر کوئی عیب ثابت کر دیں، اس کے لیے انہوں نے عمریں گوا دی، لیکن نہ تو قرآن کا جواب ان سے سوجھا، نہ اسلامی تعلیمات کو پر سے لوگوں کے رشتے کو کمزور کر سکے۔ ایک مسلمان کو اسلام سے جوڑنے والی اگر کوئی چیز ہے، ایک رشتہ ہے، ایک ڈور ہے، جو مسلمانوں کا اسلام سے باقی رکھنے والی جو ڈور ہے، وہ یہ قرآن پاک ہے۔ اگر قرآن پاک سے یہ رشتہ کمزور ہو جائے، اگر یہ ڈور ٹوٹ جائے، تو اسلام کی پوری عمارت زمین بوس ہو جائے گی۔ یہ کوششیں ہر دور میں ہوئی۔ آپ میں سے جو لوگ اخبارات کی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، جو لوگ خبروں سے جن کا رشتہ ہے، جو لوگ میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کو یہ معلوم ہوگا کہ 9/11 کے بعد 9/11 کا جو حادثہ دنیا میں پیش آیا بہت بڑا، امریکہ کے 2 بڑے ٹاوروں کو، تجارتی ٹاوروں کو زمین دوز کیا گیا، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ الزام مسلمانوں پر لگا، کیا حقیقت ہے اور کیا فسانہ ہے میں اس بات کو تو نہیں ثابت کر سکتا ہوں، لیکن بہت سے حقائق اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا، کیونکہ 2500 یہودی اس بلڈنگ میں کام کرتے تھے، ان دونوں بلڈنگوں میں، اور اس میں سے ایک بھی آدمی اس دن حاضر نہیں تھا۔ گویا کہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ اتنا بڑا واقعہ، اتنا بڑا حادثہ رونما ہونے والا تھا، تو کس نے کسی کا بھی کام۔ اس کے بعد لوگوں نے مسلمانوں کے اوپر اتہامات کی، الزامات کی بارش کر دی، القاعدہ کے اوپر اس کا الزام لگا کر کے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کو دہشت گرد بناتا ہے یہ قرآن
جہاد کی تعلیمات ہے یقیناً جہاد کرو، اپنے دشمنوں سے جہاد کرو. جہاد کے لیے پہلے کہا گیا ہے کہ اپنے نفس سے جہاد کرو، پھر اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کرو. جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ تلوار لے کر کے ایک طرف سے سب کا قتل عام شروع کر دو. جہاد اس کو نہیں کہتے ہیں. اپنے نفس سے جہاد کرو. تمہارے نفس کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں ان کے خلاف لڑو. تمہارا نفس جن برائیوں کے اوپر تم کو آمادہ کرتا ہے اس کے خلاف جنگ کرو. اور اس کے بعد اپنے مال سے تمہیں محبت ہے تو مال سے جہاد کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مال کی محبت اپنے دل سے نکالو. اور اس کے بعد جو لوگ اسلام کا نام و نشان مٹانے کے لیے سرگرم ہیں ان دشمنوں سے مقابلہ کرو اور پیچھے نہ ہٹو. ان سے کمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ نہ کرو. اور جہاد کی بہت سی شرائط ہیں. یہ جو دہشت گردانہ واقعات دنیا میں ہوتے ہیں جن کو ہمارے بعد ناسمجھ مسلمان یا مسلمانوں کا ٹولہ اس کو جہاد کہتے ہیں. جہاد نہیں ہے. جہاد حکومت وقت کر سکتی ہے. جہاد ہر ہما شما ہر آدمی تلوار لے کر کے نکل جائے اور قتل کرنا شروع کر دے اپنے دشمنوں کو. یہ جہاد نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے. قرآن نے اس کی نفی کی ہے. قرآن نے شرائط بتائی ہے کہ جہاد کس کو کہتے ہیں. امیر وقت کے کمان میں جہاد ہو سکتا ہے. بہرحال یہ موضوع الگ ہے. تو اس زمانے میں جب 9/11 کا حادثہ پیش آیا تو عیسائیوں نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کی مذہبی تعلیم کا یہ حصہ ہے کہ اس طرح سے دہشت گردانہ واردات کو انجام دو. کبھی نہیں. اسلام بے گناہوں کے قتل کا قائل نہیں ہے. بے گناہ لوگوں کے خون سے ہاتھ رکھنا یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے. اسلام کی تعلیم کا حصہ نہیں ہے کہ چاہے جس نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے کسی بھی بلڈنگ میں بم دھماکہ کر دو، بے گناہ لوگ اس میں مارے جائیں. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. بہرحال انہوں نے ثابت کرنے کی یہی کوشش کی. تو اس موقع پر انہوں نے سارا الزام قرآن پہ لگایا. لیکن ایک عجیب بات ہے، ستم ظریفی ہے کہ بہت سے عیسائی اسکالرز نے قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کیا کہ اسی میں وہ سارا مسالہ ہے، اسی میں وہ سارا مواد ہے جس کی وجہ سے لوگ دہشت گرد تیار ہوتے ہیں اور اس طرح سے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دوسرے لوگوں کے کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی جان سے کھلواڑ کرتے ہیں. تو انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا. مطالعہ کرتے کرتے ان کی آنکھیں کھل گئیں. کتنے ہزاروں لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو یہ آنکھیں کھلنے کا قرآن پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کے خلاف وہ اکٹھا کر رہے تھے، قرآن کے خلاف وہ مواد اکٹھا کر رہے تھے، قرآن کے خلاف وہ دلائل اکٹھا کر رہے تھے، قرآن کو دہشت گردی کی تعلیم دینے والی کتاب ثابت کر رہے تھے. لیکن مطالعہ کرتے کرتے جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے قرآن جب ختم کیا تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے ختم کیا. ان عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا. تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ کم وقت میں اگر اسلام امریکہ میں پھیلا ہے تو اسی عرصے میں پھیلا ہے. 9/11 کے بعد جب لوگوں نے قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو بہت تیزی سے عیسائی مسلمان ہونا شروع ہو گئے کیونکہ ان کے سامنے قرآن تھا اور ان کو پتا چلا کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے اور فسانہ کیا ہے، پروپیگنڈا کیا کیا جاتا ہے قرآن کے خلاف، لیکن قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، قرآن بتاتا کیا ہے. قرآن تو ایک بے گناہ ایک چیونٹی کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اگر اس نے تم کو نقصان نہیں پہنچایا ہے تو جان بوجھ کر کے تم اس کو نہیں مار سکتے ہو. جان بوجھ اچل جائے پیر کے نیچے آ کر کے آپ کے ہاتھ سے اچل جائے کسی طرح سے اس کی موت ہو جائے تو یہ الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر کے ایک چیونٹی مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے اور اس کے بعد انسانوں کے خون سے ہاتھ رکھنے کی اجازت دے گا. لیکن ان لوگوں نے پرچار کیا اس طرح کا اور اس کے بعد جب قرآن کا مطالعہ کیا تو بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے. امریکہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا. قرآن کے مطالعہ کرنے کا رجحان اتنا تیز ہوا کہ قرآن کے نسخے کم پڑ گئے. وہاں کے مکتبات میں، وہاں کی لائبریریوں میں اور وہاں کے جو کتابوں کی دکانیں تھیں ان کے اندر قرآن کے جتنے نسخے تھے انگریزی زبان میں ترجمہ شدہ وہ سارے قرآن ختم ہو گئے. نیا آرڈر ان کو دینا پڑا اور اس کے بعد مکہ سے مدینہ گئے، مجموعہ ملک فہد سے مدینہ منورہ سے پھر دوسرے قرآن کے نسخے انگریزی میں ترجمہ ہو کر کے بھیجنے پڑے اور اس کے بعد جا کر کے اس کی مانگ پوری ہوئی.
تو اس طرح سے قرآن اپنی حقیقت کا لوہا منوا لیتا ہے، دشمنوں سے بھی منوا لیتا ہے۔ بہرحال اس موقع پر بعض آگے نکل گئے، اس موقع پر لوگوں نے جب قرآن کے خلاف پرچار کیا، صلیبی جنگوں کے زمانے میں بھی اس طرح کا پرچار ہوا تھا، قرآن پاک کو گرانے کی کوششیں ہوئی تھی۔ تو افغانستان میں جب امریکہ نے جنگ چھیڑی افغانستان کے خلاف، اس پر الزام لگا کر کے القاعدہ پر، تو وہاں سے بہت سے لوگوں کو گرفتار کر کے آپ جانتے ہیں کہ کیوبا کے ایک جزیرے گوانتانامو بے نام کا ایک زمانے میں بہت مشہور تھا، ہر آدمی کے جو اخبار پڑھتا ہے اس کی زبان پر گوانتانامو جیل جو ہے، جو حراستی مرکز ہے، وہاں پر ان لوگوں کو بھیجا گیا۔ اور چونکہ ان کو سارا غصہ قرآن پاک کے اوپر تھا، وہاں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، وہاں قرآن پاک کے ساتھ انہوں نے بہت ناروا سلوک کیا، یہاں تک کہ قرآن پاک کے اوراق کو پھاڑا گیا، جلایا گیا، اور اللہ ایسے دشمنوں کو غارت کرے، وہاں پر اوراق کو صرف پھاڑا ہی نہیں گیا بلکہ فلش کے اندر بہایا گیا، اس سے گندگی اور غلاظت صاف کی گئی، قرآن کی بے حرمتی کی گئی۔ امریکہ ہی کے ایک مشہور اخبار نیوز ویک نے اس خبر کو چھاپا، فوٹو کے ساتھ اس خبر کو چھاپا کہ کس طرح سے قرآن پاک کی اس جیل میں بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ امریکہ جیسی سپر پاور افغانستان جیسے نہتھے لوگوں کے مقابلے میں اس کو شکست ہو جائے۔ آج شکستوں پر شکستیں ہو رہی ہیں، ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے۔ افغانستان کتنی چھوٹی سی طاقت ہے، کیا اس کے اندر کیا حیثیت ہے، وہ بھی اس کا ایک چھوٹا سا گروپ، اس کی کیا طاقت ہے، اس کے پاس کیا اسلحہ ہے، حکومت بھی ساتھ نہیں ہے، لیکن امریکہ کو لاکھوں چنے چمکوا دیے اور وہاں سے گولیاں بستر لے کر کے بھاگنے پر مجبور ہی نہیں کر دیا، ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے۔ ایک دوسرے ملکوں میں ابھی تازہ ہی روس کے اندر اس طرح سے میٹنگیں ہوئی جس میں دوسرے ملکوں کی مدد کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے ہم کو بھاگنے کا راستہ دے دیا۔ قرآن کی بے حرمتی کا ہی تو نتیجہ ہے کہ ان نہتھے لوگوں نے امریکہ جیسی سپر پاور کو ناکوں چنے چپایا، روس جیسی سپر پاور کو ناکوں چنے چپایا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ انسان کی ایک عام لوگوں کی بنیادی طاقت کا جو توازن ہوتا ہے دنیا میں، طاقت کو ناپنے کا جو پیمانہ ہوتا ہے، اس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو مثال کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اور افغانستان کے ملکی بھر مجاہدین کی نسبت طاقت کے اعتبار سے ہاتھی اور چونٹی کی ہے۔ ہاتھی کا مقابلہ چونٹی سے ہوا، لیکن چونٹی نے ہاتھی کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں سمجھے تو 12 افراد کو انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ جب 9/11 کی 10ویں برسی ہوئی تو ان عیسائیوں نے سوچا، بعض نے، میں نہیں کہتا کہ سب لوگوں کی سوچ یہی تھی، کہ سوچا کہ اس کو ہم نئے انداز سے اس واقعے کو منائیں۔ ہر سال 11 ستمبر کو جو ہر سال جو ہے برسی مناؤ، ستمبر کو ایک برسی منائی جاتی تھی اور اس کے بعد اس کی یاد منائی جاتی تھی، جو لوگ اس میں مارے گئے تھے ان کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا تھا۔ تو ایک عیسائی راہب اس نے ایک نیا طریقہ نکالا، اس نے اعلان کر دیا کہ چونکہ قرآن کی وجہ سے ہی مسلمان دہشت گرد بن رہے ہیں، اس لیے اس قرآن کا اس سے انتقام لینے کا اس سے بہتر موقع نہیں ہے کہ اس موقع پر، اس سال کی 9/11 کی برسی کے موقع پر، چونکہ 10 سال ہو رہا ہے 2011 میں 10 سال ہو رہا ہے، اس کی برسی ہم ایسے منائیں کہ پوری عیسائی دنیا میں قرآن پاک کے نسخوں کو جلایا جائے، قرآن پاک کو جلایا جائے اور اس کی بے حرمتی کی جائے۔ پوری اپیل ہوئی، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے عیسائی دنیا تک یہ بات پہنچی، ایک آدمی تک یہ بات پہنچی، لیکن اس کے اس عمل کو، عیسائی کا نام ٹیری جونز نام کا جو پادری تھا، جو راہب تھا، اس نے یہ اعلان جاری کیا، لیکن اس کے اعلان کو پذیرائی نہیں ملی۔ عیسائی دنیا نے اس کے اعلان کو قبول نہیں کیا کہ اس سے عیسائی دنیا اور اسلامی دنیا کے درمیان بہت بڑا ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا اور یہ بہت بڑی گریزی اور بہت بڑی جنگ کا ایک پیش خیمہ ثابت ہوگا، اس لیے قرآن کی بے حرمتی کرنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ آ گئے، اس کی بات میں آ گئے،
لیکن جو بڑے بڑے عیسائی سوجھ بوجھ والے تھے، کچھ لوگ حق پسند تھے، کچھ لوگ انصاف کا بول بالا کرنے والے لوگ تھے، کچھ لوگوں کے اندر مذہبی غیرت تھی، بہرحال لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اس وقت امریکہ میں براک اوباما کی حکومت کی، اعتدال پسند تھا، براک اوباما نے بھی اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ اس کے خلاف سخت قدم اٹھانے کا اعلان کیا۔ تو اس عیسائی کو تیری جو اس کو کامیابی نہیں ملی، لیکن اپنی سیاحت مٹانے کے لیے اس نے قرآن کو جلایا، اس کے اوپر کیس درج ہوا، مقدمہ قائم ہوا۔ لیکن مقدمہ جانتے ہیں کس چیز کا قائم ہوا؟ مقدمہ یہ نہیں قائم ہوا کہ اس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، اس نے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس نے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا ہے۔ قرآن پاک کو جلانے کے بعد اس کے اوپر جو کیس درج ہوا ہے بڑا ہی مضحکہ خیز ہے۔ کیس درج ہوا، کہتے ہیں کہ عیسائی قوم، انگریز، یورپ امریکہ کے لوگ بڑے روشن خیال، بڑے پڑھے لکھے، بڑے سوجھ بوجھ والے لوگ ہیں، لیکن ان کی عقل کو کا ماتم کیجیے۔ کیس درج ہوا کہ چونکہ ایک نسخہ قرآن کا جلایا گیا اعلامی کے طور پر، کہ چونکہ اس کے جلانے سے دھواں اٹھا ہے اور پالیوشن کو نقصان پہنچا ہے، اس لیے اس دھواں کرنے کے الزام میں اس کے خلاف کیس درج کیا جائے۔ قرآن کی بے حرمتی کا کیس تب بھی نہیں کروں گا۔ بہرحال عیسائی دنیا نے بہت کوشش کی، بہت سر مارا، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ قرآن کے پھیلنے اور قرآن کے پڑھنے کی رفتار دنیا میں تیز ہوتی جا رہی ہے۔ جب 1999 کے آخر میں آپ جانتے ہیں جب یہ دوسرا ہزارہ ختم ہو رہا تھا، یہ سن 2000 آ رہا تھا، تو بہت سی چیزوں کے بارے میں، بہت سے معاملات کے بارے میں نئے ریسرچ بھی ہو رہی تھی اور نئے ریکارڈ کی چھان بین کی جا رہی تھی۔ تو ایک اس ریکارڈ کی چھان بین ہو رہی تھی کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے پوری دنیا میں، چاہے صرف مذہبی کتاب کی بات نہیں ہے، چاہے وہ مذہبی کتاب ہو، چاہے وہ تاریخی کتاب ہو، چاہے وہ سائنسی کتاب ہو، چاہے کوئی ریسرچ ہو، تحقیق ہو، چاہے کوئی ناول اور افسانہ ہو، لوگوں کی دلچسپی والی کتاب ہو، کوئی بھی چیز ہو، پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ اس پر ریسرچ ہو، اس پر سروے کیا گیا، دنیا میں پتہ لگایا گیا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ تو آخر میں ریسرچ کرنے والے، یہ سروے کرنے والے لوگ عیسائی تھے۔ کہیں سے جواب نہیں آیا کہ بائبل کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ عیسائیوں کی تعداد مسلمانوں سے اس دنیا میں زیادہ ہے، اس کے بعد مسلمان دوسرے نمبر پر ہیں۔ سنی مسلمان اور شیعہ دونوں کو اگر ملا لیا جائے تب بھی عیسائیوں کے دونوں گروپ کے مقابلے میں ان کی تعداد کم ہے، لیکن ان کی کتاب بائبل کا کہیں نام نہیں تھا کہ قرآن سے اس کا نمبر زیادہ ہو۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے۔ ہم اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ کر کے تو دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھا کر کے تو دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا کر کے تو دیکھیں۔ اس قرآن میں اللہ نے وہ کشش اور وہ جاذبیت رکھی ہے کہ دشمن بھی اس کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو رپورٹ یہی آئی سن 2000 میں کہ 2000 سال، 1000 اس ہزارہ کے آخر میں 2000 سال کے دوران دنیا میں اگر کوئی کتاب سب سے زیادہ پڑھی گئی ہے یا پڑھی جا رہی ہے تو قرآن پاک ہے۔ اپنا سموں دے کے رہ گئے، قرآن کو مٹانے کی کوششیں کرنے والے اپنا سموں دے کر کے رہ گئے اور ان کو کچھ نہیں سمجھا۔ آج دیکھ رہے ہیں قرآن کی کتنی فراوانی ہے۔ پہلے میں اپنے بچپن کی بات کرتا ہوں، جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی مسجد میں جاتے تھے تو تلاش کرنے پر کہیں کوئی قرآن ملتا تھا، 2-4 اس میں قرآن کے رکھے ہوئے ہیں، اور اگر کہیں رمضان میں 10-12 آدمی پڑھنے آ جاتے تھے تو ان کو انتظار کرنا پڑتا تھا پاری کا کہ یہ رکھے قرآن خالی ہو تو ہم پڑھیں۔ وہ سیدھا اور کٹے پھٹے اور وہی قرآن پڑھا جاتا تھا۔ آج دیکھتے ہیں سعودی حکومت نے اپنا ایک پورا مجمع ملک فہد بنا دیا ہے صرف قرآن کی طباعت کے لیے، اور پوری دنیا میں نشر و اشاعت اور طباعت کا سب سے بڑا مرکز وہ ہے پوری دنیا میں۔
اور وہاں سے قرآن دھڑ چھپ کر کے آ رہا ہے، اور سعودی حکومت اس کو پوری دنیا میں بھیج رہی ہے، اور ایک ایک آدمی تک، ایک ایک مسجد تک، ایک ایک مدرسے تک اس قرآن کو پہنچا رہی ہے، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ میرے اس کتاب کا دوسرا جملہ تھا، وہ یہ تھا کہ ہر زمانے میں قرآن کو مٹانے کی کوشش ہوئی، لیکن کسی کو کوشش میں کامیابی نہیں ہوئی۔ شیعوں نے بھی اس وقت آج تمام صحیح عقیدے کے مسلمانوں کا یہ ایمان ہے اس بات پر کہ قرآن پاک کی ایک آیت کو کیا، ایک لفظ کو کیا، ایک حرف اور ایک نقطے میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے، ایک مسلمان کا ایمان ہے۔ لیکن کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود ان کا اس بات پر ایمان نہیں، وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہو گئی ہے، قرآن کو بدل دیا ہے، اور یہ بدلنے کا الزام دنیا کے انبیاء کے بعد، انبیاء کرام کے بعد جو سب سے مسلمانوں کے ہی نزدیک نہیں، مسلمانوں کے نزدیک جو سب سے اہم شخصیات ہیں، جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، یہ شیخین، پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی، ان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن میں تحریف کر دی۔ شیعوں کا ایک مسلمہ عقیدہ ہے کہ قرآن کا صرف 1/3 حصہ دنیا میں موجود ہے، باقی 2/3 حصہ ان کی بعض کتابوں میں آتا ہے کہ 3/4 حصہ ابھی قرآن کا موجود ہی نہیں ہے۔ ان کے امام غائب جو ان کے 12ویں امام ہیں، وہ اس قرآن کو لے کر کے غار میں جا کر کے چھپ گئے ہیں، اور یہ قرآن جو موجود ہے یہ محرف، نعوذ باللہ، محرف نسخہ ہے، اس میں تحریف ہو چکی ہے، اس میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر جیسی شخصیات پر یہ الزام لگا رہے ہیں وہ شیعہ کہ انہوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اس میں سے وہ ساری چیزیں نکال دی جو ان کی حکومت کو کمزور کرنے والی تھی، اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں داخل کر دی جس سے ان کی حکومت کمزور ہوتی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا استحقاق خلافت جن آیتوں سے ثابت ہوتا تھا، ان لوگوں نے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سازش کے تحت ان آیتوں کو نکال دیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس میں اپنی فضیلت کی چیزیں شامل کر دی ہیں حضرت ابوبکر نے۔ تو یہ کتنا بڑا الزام ہے۔ کوئی صحیح عقیدے کا مسلمان اس عقیدے کو ختم کر سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے؟ ایک تیر سے کتنے شکار کیے گئے؟ ایک تو قرآن کے اوپر الزام لگایا گیا کہ اس میں تحریف ہو چکی ہے، اور اس کے بعد قرآن کے بارے میں لوگ قرآن کو مشکوک ٹھہرا کر کے مسلمانوں کا عقیدہ کمزور کرنے کی سازش ہے، اور اس کے بعد اس کام کو کیا ہے ان کے دعوے کے مطابق حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر پر سے جو لوگوں کو عقیدت ہے، جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی ذات سے لوگوں کو جو عقیدت ہے، جو محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جانثار ساتھی تھے، ان سے جو عقیدت و محبت ہے، مسلمانوں کے دلوں سے اس عقیدت و محبت کو نکالنا ہے، کیونکہ انہوں نے نعوذ باللہ اتنی بڑی سازش کی کہ قرآن میں تحریف کر ڈالی۔ ان کی کیا کوئی بات ماننے کے لائق ہے؟ اس کی کیا کوئی حدیث قبول کرنے کے لائق ہے؟ حضرت عمر فاروق سے کتنی حدیثیں احکامات و اوامر و نواہی سے متعلق مرئی ہیں، ان اوامر و نواہی کا کیا مقام رہ جائے گا؟ یعنی جس شخص نے قرآن میں تحریف کر دی، جس شخص نے قرآن کو بدل دیا، اس شخص کے بارے میں کہ کوئی مسلمان کیسے اچھے جذبات اپنے دل میں رکھ سکتا ہے؟ تو یہ شیعوں کی سازش تھی۔ میں کسی اور موقع پر اس سازش کے بارے میں تفصیلات کو بتاؤں گا، صرف قرآن سے متعلق ایک بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ان کا کہنا یہ ہے افسانے تراشتے ہیں اور کہانیاں گڑھتے ہیں اور جھوٹی حدیثیں گڑھتے ہیں، اور موضوع روایت نہیں، موضوع روایت اگر روایت کا لفظ کو کہا جائے تو روایت کی توہین ہے، کہانی اور افسانے گڑھتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے، ان کی ایک شیعوں کی ایک مستند کتاب کے اندر ان کی روایت یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرآن کو مکمل مدون کیا اور اس کو مجلد کر کے لے کر کے آئے حضرت ابوبکر کے پاس، انصار و مہاجرین کے پاس، اور کہا
کہ یہ قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دونوں بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہاں حضرت کہتے ہیں وہ تو بہت ہی بدتمیزی سے نام لیتے ہیں ان خلفائے راشدین کا. تو وہ بہت ہی بدتمیزی کے ساتھ کہا میں اس نقل کفر نباشت کے تحت کہتا ہوں کہ ابوبکر اور عمر بیٹھا ہوا تھا. یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. ان کو قائل کہتے ہیں, ان کو غدار کہتے ہیں, ان کو منافق کہتے ہیں وہ شیعہ. تو یہ دونوں منافقوں کے سردار نعوذ باللہ بیٹھے ہوئے تھے. اور اس کے بعد حضرت علی آئے. حضرت علی کو علیہ السلام کہتے ہیں, انبیاء کا درجہ دیتے ہیں. اور حضرت علی کے بارے میں ان کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کو میں بیان کروں تو آپ یقین ہی نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حضرت علی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. جب کوئی مغالبہ کرنے پر آ جائے اور کوئی جھوٹی کہانیاں کرنے پر آ جائے تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے. بہرحال حضرت علی ان کا کہنا یہ ہے کہ علی علیہ السلام آئے اور یہ دونوں منافقوں کے سردار نعوذ باللہ بیٹھے ہوئے تھے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ قرآن وہ قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. انہوں نے کہا کھول کر دیکھا تو پہلے ہی صفحے پر مہاجرین و انصار کے خلاف بہت سی باتیں تھیں. یعنی مہاجرین و انصار کو بہت برا بھلا کہا گیا تھا اس قرآن کے اندر. تو ابوبکر اور عمر نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا. کہا علی لے جاؤ اس قرآن کی, ہم کو ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بعد حضرت زید بن ثابت کو بلایا جو قرآن کے قاری ہے, جو وحی کو لکھتے تھے, جو کاتب وحی تھے. ان سے کہا علی یہ قرآن لے کر کے آئے تھے, اس میں تو ہمارے خلاف بہت سی باتیں ہیں. اگر مسلمانوں تک یہ باتیں پہنچ جائیں گی تو ہمارا تو مقام گر جائے گا. تو تم کوئی دوسرا قرآن لکھو, اس میں سے یہ ساری آیتیں نکال دو, یہ ساری آیتیں نکال دو جس میں مہاجرین و انصار کو برا بھلا کہا گیا ہے, ابوبکر و عمر کو شیخین کو برا بھلا کہا گیا. ان ساری آیتوں کو نکال کر کے دوسرا. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں, یہ وہ قرآن نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے تھے. یہ وہ قرآن ہے جسے زید بن ثابت نے اپنے ہاتھوں سے لکھا. تو چنانچہ زید بن ثابت کو یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ تم ایک قرآن لکھو, اس میں وہ قرآن بھی ہو, اور یہ جو مہاجرین و انصار کی اس میں یہ مہاجرین و انصار کی جو اس میں برائیاں ہیں اتنی زیادہ, ان کو قرآن سے خارج کر دو. انہوں نے ویسا ہی قرآن لکھا. یہ شیعوں کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت زید بن ثابت نے وہ قرآن لکھا. یہ ان کا تصنیف کردہ قرآن ہے جو قرآن آج کا مسلمان پڑھ رہا ہے. تو حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ علی کے پاس بھی تو ایک نسخہ ہے, وہ اصلی نسخہ موجود ہے قرآن کا, اگر وہ سامنے آ گیا تو کیا ہوگا؟ کہا ہاں یہ تو غور کرنے والی بات ہے, اس کا حل ہوگا. تو زید بن ثابت نے کہا زیادہ سمجھدار ہے, آپ بتائیے اس کا حل. تو حضرت عمر کے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا جا رہا ہے جس سے آسمان و زمین ہل جائے. حضرت عمر نے کہا اس کا سب سے آسان علاج یہ ہے کہ علی کو قتل کر دیا جائے. نعوذ باللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قتل کا حضرت عمر نے حکم صادر کیا. تو کہا یہ انجام کون دے گا, علی کو قتل کون کرے گا؟ تو حضرت عمر نے کہا خالد بن ولید جو مسلمانوں کے بہت بڑے سپہ سالار اور کمانڈر ہیں, ان سے میں یہ خدمت دوں گا. چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ حضرت علی کو قتل کر دو. قتل کرنے کی بھی تفصیلات ان کی دوسری کتابوں کے اندر موجود ہیں. تو اس طرح سے جھوٹی گڑھی ہوئی روایتیں ہیں, اور اس طرح سے قرآن پاک کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے ایسی ایسی جھوٹی کہانیاں کر رکھی ہیں جس میں قرآن کو مشکوک ٹھہرانا مقصود ہے. قرآن پر سے جب مسلمان کا ایمان متزلزل ہو جائے گا, قرآن جب شک و شبہے کا شکار ہو جائے گا, تو ہر آدمی سوچے گا کہ یہ حکم قرآن میں پتہ نہیں اصلی ہے کہ زید بن ثابت کا لکھا ہوا ہے. قرآن میں ہے کہ زانیوں کو سنگسار کر دو, پتھر سے مار کے ہلاک کر دو, پتہ نہیں ہے عمر ابوبکر کا کارنامہ تو نہیں ہے, انہوں نے کیا ہے. قرآن میں ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو, پتہ نہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ ان لوگوں نے خود سے کر لیا ہے. اسی طرح سے قرآن میں جن جن چیزوں کا حکم ہے, قرآن میں عبادات میں, قرآن میں نماز کا حکم ہے, قرآن میں زکوٰۃ کا حکم ہے, قرآن میں روزے کا حکم ہے, تو پتہ نہیں ہر آدمی شک و شبہے کا جب شکار ہو جائے گا پھر اس کا ایمان بچا گا. وہ ایمان کہاں رہ جائے گا؟ جب قرآن ہی شک و شبہے کی نظر ہو جائے گا تو مومن مومن نہیں رہے گا, مسلمان مسلمان نہیں رہے گا.
اور ہمارے ایمان کا کوئی مقام نہیں رہے گا، بلکہ ہمارا ایمان سلامت ہی نہیں رہے گا۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے قرآن کے بارے میں شک و شبہ کر لیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے یا یہ وہ قرآن نہیں ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو یقین مانیے ہم اسی وقت دائرے اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ جس دن جس لمحے ہمارے دل میں یہ شک پیدا ہوگا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو ہم مسلمان بھی نہیں رہیں گے، کیونکہ اللہ نے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ ایمان مفصل ہے، ایمان مفصل ہے، اس میں اللہ پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا، یہ فرض ہے۔ اور اگر کسی ایک کتاب پر، کسی ایک نبی پر ایمان نہیں ہے تو آدمی مسلمان نہیں رہے گا۔ یعنی ایمان لانا تو ہمارے لیے تورات پر بھی فرض ہے، یہودیوں کی جو کتاب ہے موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی، تورات پر ایمان لانا بھی فرض ہے، جس میں اتنی تحریف ہو چکی ہے۔ انجیل کے اوپر ایمان لانا فرض ہے، جس میں اتنی تحریف ہو چکی ہے۔ زبور کے اوپر ایمان لانا فرض ہے، جو داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، جو آج دنیا میں اس کا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے۔ جو کتابیں موجود نہیں ہیں ان پر ایمان لانا ہمارے اوپر فرض ہے، تو جو قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے اس پر ایمان لانا کتنا ضروری ہو جائے گا۔ تو اگر قرآن پر ہمارا ایمان نہ رہ جائے اور قرآن کو ہم محرف سمجھ لیں، قرآن کو ہم محفوظ نہ سمجھ لیں، تو پھر ہم مسلمان بھی نہیں رہیں گے۔ قرآن کو محرف ثابت کرنے کے لیے شیعوں نے کیا کیا سازشیں کی ہیں اور کیا کیا عقیدہ کھڑا کر کے پیش کیا ہے، میں انشاءاللہ کبھی کسی اور موقع پر آپ کو بتاؤں گا، اور تاکہ آپ شیعوں کی سازشوں سے خبردار رہیں۔ ہمارے بہت سے سادہ لوگ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ شیعہ سنی بلا وجہ جھگڑ رہے ہیں، شیعہ سنی بلا وجہ اختلاف کر رہے ہیں، سب کو مل جل کر کے اتحاد کا ثبوت دینا چاہیے۔ بڑی اچھی بات ہے، اتحاد کہنے میں بڑا اچھا لفظ ہے۔ کیا ہم ایسی قوم کے ساتھ، ایسے فرقے کے ساتھ یا ایسے گروہ کے ساتھ اتحاد کا مظاہرہ کر سکتے ہیں جو ہمارے خلفائے راشدین کو گالیاں دیتا ہو، جو فرقہ حضرت ابوبکر و حضرت عمر کو گالیاں دیتا ہو، جو سارے صحابہ کرام کے سب و شتم کرتا ہو، سارے صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہو، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زانیہ ثابت کرتا ہو، جس کی عفت مآبی، جس کی پاک دامنی اور جس کی پاکیزگی کی گواہی قرآن پاک نے دی ہے۔ اور قرآن پاک کی 10 آیتیں مسلسل نازل ہوئی ہیں جس میں حضرت عائشہ صدیقہ کی عفت و پاک دامنی کی گواہی ہے۔ ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے، عزم ہے، ان کا ارادہ ہے کہ جس دن ہم مکہ اور مدینہ پر قبضہ کر لیں گے اس دن ابو بکر و عمر کی لاشوں کو قبر سے نکال کر کے ان کو پھانسی دیں گے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہتے ہیں کہ چونکہ وہ زانیہ تھی اس لیے ان کو سنگسار کریں گے ان کی لاش کو۔ ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد پھر کہا جائے کہ ان کے ساتھ اتحاد کر لیں؟ کافروں اور مشرکوں، عیسائیوں، یہودیوں کے ساتھ اتحاد ممکن ہے؟ ایسا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ اتحاد ممکن نہیں۔ اسی عقیدے کا حامل ایک شخص، اس نے قرآن پاک پر مقدمہ چلانے کے لیے، قرآن پاک کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس میں تحریف ہو چکی ہے اور اس میں 26 آیتیں اس طرح کی ہیں جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے شامل کر دی ہیں، جو قرآن کا حصہ نہیں ہے، جہاد سے متعلق آیتوں کو، اور وہ آیتیں ہیں جو دہشت گردی سکھاتی ہے، اس کے اوپر یہ الزام اور اس کا دعویٰ ہے۔ تو ایسے آدمی کا کیا ہے؟ میں تو یہ چاہتا ہی نہیں کہ ایسے آدمی کو کوئی جواب دیا جائے، جواب صرف اللہ دے گا، لیکن اس دنیا میں ذلت و خواری اس کا مقدر ہے۔ چنانچہ جن شیعوں کے مدد کے بھروسے پر اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پوری شیعہ کمیونٹی ہمارے ساتھ ہو جائے گی، انہوں نے تقیہ کا ثبوت دے کر کے اور چاہے جیسے انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اس کو اپنے گروپ سے نکال دیا، یہاں تک کہ اس کی بیوی اور بچوں نے، اس کے خاندان کے لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور آج در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ دنیا میں ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ شیعوں کے بعض عقائد آپ کے علم میں آ جائیں، تاکہ وہ لوگ ہمارے روشن خیال لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلا وجہ کی گڑبڑ ہے اور بلا وجہ کا
कि बिला वजह मुसलमानों के दो फिरकों के दरमियान तफरका पैदा हो चुका है। और इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात करते हैं, इत्तेहाद और इत्तेफाक कहने में जितना खुशगवार है, इत्तेहाद और इत्तेफाक किस बुनियाद पर होना चाहिए? इत्तेहाद और इत्तेफाक की सबसे बड़ी बुनियाद के कुरान पाक है। अगर कुरान पाक ही को हम नहीं मानेंगे तो किस बुनियाद पर इत्तेहाद और इत्तेफाक कर सकते हैं? अल्लामा मुहिद्दीन अल खतीब जो बहुत बड़े मिस्र के आलिम थे, उन्होंने कहा कि हाँ, इत्तेहाद और इत्तेफाक तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इत्तेहाद और इत्तेफाक किस कुरान पर होगा? ये कुरान जो दुनिया के मुसलमान पढ़ रहे हैं, अगर वो कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है तो फिर हम किस बुनियाद पर इत्तेहाद और इत्तेफाक करें? इसलिए इसकी कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। दोबारा दुनियावी मसलहतें क्या है? दुनियावी मसलहतों के तहत बहुत से लोगों के साथ आदमी के ताल्लुकात कायम होते हैं, बहुत से लोगों के साथ दोस्ती होती है, बहुत से लोगों के साथ फौजी मशक़त होती है, बहुत से लोगों के साथ मामलात चलते हैं, तिजारती मामलात चलते हैं, खरीद और फरोख्त के मामलात चलते हैं। और उस खरीद फरोख्त के मामलात में असलहों पर खरीद और फरोख्त भी होती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम इस बात को कभी भी गवारा नहीं कर सकते हैं कि कोई हमारे सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को गाली दे और हम उसको गले लगाएं। गाली का जवाब गला नहीं हो सकता है। और गाली किसको? हमको गाली दे तो हम उसको गले लगा सकते हैं, लेकिन सहाबे किराम को गाली दे तो वैसे ही अल्लाह को गाली देना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देना है। अल्लाह ने कहा वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार अल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अ'अद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहा अल-अनहार। अल्लाह तो कह रहा है कि साबिकीन अव्वलीन जिन्होंने इस्लाम लाने में सबकत की, मुहाजिरीन व अंसार ने, वो अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है। अल्लाह ने उनके लिए जन्नत तैयार कर रखा है। और ये कहते हैं सारे मुनाफिक थे, सारे गद्दार थे और सारे लोग इस्लाम से खारिज हो चुके। आप जानते हैं यहूदी की शियों के नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सिर्फ 3 मुसलमान बचे थे, सिर्फ 3 मुसलमान। इसमें हज़रत अली को भी नहीं वो शामिल करते हैं। हज़रत सलमान फारसी, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी और मिक़दाद बिन असवद, ये सिर्फ 3 मुसलमान रह गए थे, बाकी सब काफिर हो गए थे, नौज़ुबिल्लाह सब मुर्तद हो गए थे। अब उन बेवकूफों से कौन कहे कि हज़रत अली को तुम पूजते हो, हज़रत अली की इबादत करते हो, अल्लाह के बराबर उनको पहुंचा दिया है, तो फिर कह रहे हो कि इसी को मुर्तद हो गए थे। तो ऐसे लोगों से के बारे में क्या कहा जाए? कभी मैं बताऊंगा आपको फुर्सत में शियों के अकायद कितने खतरनाक हैं, और उसके बाद सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे में उनका नजरिया क्या है, उम्महातुल मोमिनीन के बारे में उनका नजरिया क्या है, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनका अकीदा क्या है। वो जाहिर में आप न समझिए कि जाहिर में जो कुछ कह रहे हैं अंदर भी वही है, हकीकत में उनकी किताबों के अंदर मौजूद है, उनके दिल में उनका अकीदा जो है वो उनकी किताबों के जरिए से बाहर आ रहा है। वो अकीदा अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको और दुनिया के तमाम मुसलमानों को फजीलत अता फरमाए कि हम अल्लाह की आखिरी किताब कुरान पाक को हिफ्ज़ जान बनाएं, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं, और हम इस कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करें, इस कुरान की तिलावत का शर्फ हासिल करें और इस कुरान पर हर्फ बहर्फ अमल करें, और ये अकीदा रखें कि ये कुरान अल्लाह का नाज़िल करदा कलाम है। ये बेवकूफ ये नहीं सोचते कि जब हम ये कह रहे हैं कि कुरान में तहरीफ हो गई है तो इल्जाम हज़रत अबू बकर और उमर पर नहीं है, वो इल्जाम सहाबे किराम हज़रत ज़ैद बिन साबित, खालिद बिन वलीद पर नहीं है, बल्कि वो इल्जाम तो बराह रास्त अल्लाह के ऊपर है, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि हम इस कुरान में तहरीफ एक नुक्ते की नहीं होने देंगे। और तुम दावा कर रहे हो कि पूरा कुरान बदल दिया गया। आप जानते हैं, बात और बता दूं, जान लीजिए, मालूमात चाहिए अपने, कि हमारे इस कुरान में 6000 से ज्यादा आयतें हैं, 6666 या 6200 कुछ आयतें हैं इस कुरान के अंदर। लेकिन जो शियों का कुरान है उसमें 17,000 आयतें हैं, 17,000 से ज्यादा आयतें हैं, और ये 1/3, 6/18, 1/3 के करीब ये कुरान है, और बाकी 2/3 तो बाद में मौजूद है। तो 1400 साल से वो कुरान सामने नहीं आया, तो फिर मुसलमानों ने उस बार वाले कुरान के अहकामात को नहीं पढ़ा, नहीं समझा, तो उनका किन लोगों के साथ असर होगा? वो अहकामात जो अल्लाह के नाज़िल किए हुए होंगे, अगर हम तक वो पहुंचे ही नहीं तो हम कहाँ मुसलमान रहेंगे? नौज़ुबिल्लाह। तो इस तरह के खुराफात हैं, उन खुराफात के बारे में कभी आपको मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। और
یہاں کے لوگ، اس بازار کے لوگ، اس بازار کے نوجوان عظمت قرآن کے اوپر کوئی پروگرام رکھنا چاہتے ہیں جس میں ایک نشست پر میں کچھ قرآن کے بارے میں بتاؤں، انشاءاللہ طے کر کے میں کسی دن مغرب سے عشاء کے درمیان ایک سیر حاصل کتاب اس موضوع پر کروں گا اور قرآن پاک کی عظمت کے بارے میں، عظمت کے کچھ نقوش آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں قرآن کے بارے میں آپ کو کی بھی آنکھیں روشن ہوں اور بہت سی باتیں ایسی معلوم ہوں جس پہ آپ کا قرآن کا اعتماد، قرآن کا عقیدہ اور قرآن کا ایمان آپ کا مضبوط ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کامل و افضل مسلمان بنائے اور ہمیں اللہ کے سارے انعامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل میں اسلام کی اور قرآن کی محبت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذکر الحکیم۔ إنه تعالى